یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کروایا کرتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے تو ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں جا کر کیا جاتا تھا۔ ہنس پورہ میں ایک ایسا ہی نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا، جو کہ انسانوں کا ہی بیپار کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ جب یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو اس نے ایک بڑے ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اس تاجر نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے میں بولی دوں، جبکہ اس تاجر کے پاس 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ ایک غلام خریدنے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس تاجر نے جب اپنے غلام، 10 غلام اور 4 گھوڑوں کو فروخت کر دیا تو اس نے بھی بولی میں حصہ لیا۔ مالک اس غلام کی خوبیاں بیان کر رہا تھا، ہر خوبی کے بدلے میں رقم بڑھا کر بتاتا۔ بولی لگتی گئی اور کئی دنوں تک جاری رہی، مگر وہ تاجر روز اپنے غلام کی رقم بڑھا دیتا۔ اس تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھی تو بڑے تاجر نے کہا، یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، میں نے اس پر بڑی رقم خرچ کی ہے۔ میرے پاس یہ 15 سال سے ہے، میں نے اس کی فوجی تربیت کی ہے اور یہ کافی زبانیں بولنا جانتا ہے۔ آخرکار اس تاجر نے کئی دنوں کے بعد 60 غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس غلام کو تاجر نے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ دور دور کے علاقوں سے اس غلام کو لوگ کئی دنوں تک دیکھنے آتے رہے۔ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ غلام نے کہا، ان غلاموں کی ذمہ داری آپ مجھ کو سنبھالنے کا اختیار دے دیں۔ اس سے پہلے ان غلاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تاجر کی بیٹی کے پاس تھی۔ تاجر نے غلام کو اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ اسے اونچے دام فروخت کرے، بلکہ تاجر کے دل میں یہ خیال تھا کہ علم خود ایک بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تاجر اب ملک میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن رات کے وقت آزاد غلام دیوار پر کوئلے سے تصویریں بنا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی نے جب یہ تصویریں دیکھی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے ان تصویروں میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسان کو خرید کر قید کیا جا سکتا ہے مگر اس کے جذبات کو نہیں۔ تاجر کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزاد غلام کو کہا کہ تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ آزاد غلام نے تاجر کے دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی، جبکہ تاجر نے ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا۔ اب اس تاجر کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام تھے۔ اس ملک کی بادشاہ کی بار بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملک سے جنگ ہو چکی تھی، مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی بھی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں ملک کی بہتری کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دوں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ وزیر نے کہا، یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک آزاد نام کا غلام ہے۔ تاجر نے اسے 60 غلاموں کے بدلے میں خریدا تھا اور یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے پاس فوجی تربیت یافتہ غلام بڑی تعداد میں ہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ آزاد غلام کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ ہمسایہ ملک سے جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور آزاد غلام کو اپنے محل میں بلوایا۔ بہادر نوجوان، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے اناج کی بہت بڑی قلت پڑ گئی ہے۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کو تربیت دی، پھر فوج لے کر روانہ ہوا۔ تاجر کی بیٹی جو پہلے غلاموں کی دیکھ بھال کا کام کرتی تھی، وہ بھی جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ چلی گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آزاد کی سردیوں میں جنگ کرنے کی وجہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ سخت سردیوں کی وجہ سے زیادہ دیر تک آزاد کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور آزاد نے جنگ جیت لی۔ فتح کا اعلان ہو گیا اور ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ اپنی کامیابی کا پیغام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا، جس پر یہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، آداب، فتح مبارک ہو۔ مگر مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہو وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس جنگ جیت کر واپس آتا ہوں تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ گورنر بنا دیں گے، مگر میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر آپ مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ملک کا بادشاہ نہیں مانتے تو پھر آپ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے اور آزاد نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر کے خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔